ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک سپاہی اور شراب کا رسیا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں ایک خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس باندی سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں بچی کو بہت زیادہ پیار کرتا اور جب وہ تھوڑا بہت چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ اب میں اس کے سامنے شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب وہ 2 سال کی ہو گئی تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب وہ مر گئی تو میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو جمعے کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو کالے رنگ کا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ وہ منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا تھا۔ خوف اور دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزرا۔ میں نے سلام کہا۔ اس نے جواب دیا تو میں نے بتایا، بابا مجھے اس اژدہے سے پناہ دو، تمہیں اللہ تعالیٰ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا، کہا میں کمزور اور ضعیف ہوں، یہ اژدہا زبردست ہے، میرے بس میں نہیں، آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ کوئی نجات کی صورت بنا دے۔ چنانچہ میں آگے بڑھنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، جہنم کی ہولناکی دیکھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں جہنم میں نہ بھی ڈالا گیا تو اس اژدہے کے خوف سے اس میں گر جاؤں گا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا۔ وہاں سے واپس لوٹا تو وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں پھر اسی بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ۔ آخر آپ میرے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں، جبکہ یہ اژدہا آپ سے ڈرتا بھی ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا آدمی رونے لگا، کہا بیٹے میں ناتواں اور کمزور ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں۔ اگر یہاں تمہاری کوئی امانت ہوئی تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ میں نے دیکھا وہاں چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں۔ ان روشن دانوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں۔ ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی ہے۔ ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا، دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے مجھے اچانک آواز دی، پرے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس آدمی کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے، دروازے کھل گئے۔ ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف اچانک جھانکنے لگے۔ ان بچوں کے چہرے چاند کی مانند روشن تھے۔ وہ اژدہا اب میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ بچے جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی، کہا، ہائے یہ میرا باپ ہے۔
پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آن کی آن اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ اژدہا وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر میری بچی نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی۔ میری بچی نے اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑی اور کہا، بابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ بیٹی کی بات سن کر میں رونے لگا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ کہنے لگی، ابا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن جانتے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹی، یہ اژدہا کیا ہے؟ تم اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، یہ کیوں مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا؟ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ وہ تمہارا برا عمل ہے جسے تم نے طاقتور بنایا، اور یہ برا عمل تمہیں جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، بیٹی، وہ بوڑھا کون تھا جو میری مدد کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پایا؟ بیٹی نے بتایا کہ وہ تمہارا نیک عمل ہے جسے تم نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بابا، تمہارے برے اعمال طاقتور ہو گئے ہیں، تمہاری نیکیاں کم پڑ گئی ہیں۔ میں نے کہا، اچھا بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، ابا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، اور باقی بچے بھی اپنے ہی والدین کے انتظار میں یہاں ہیں۔ جب تم آؤ گے بابا، ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ یہ سن کر مالک بن دینار گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ خواب سے ان کی نیند کھل گئی۔ صبح ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شراب چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، نہ صرف شراب چھوڑی بلکہ اس کے برتن بھی توڑ ڈالے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد بچپن میں فوت ہو جائے اور اس شخص کا دل دکھے تو بچپن میں فوت ہونے والی اولاد انسان کے لیے مایوسی نہیں بلکہ امید اور رحمت ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے۔ بہت سارے والدین کے بچے کسی نہ کسی حادثے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ انہی والدین کے لیے ہے جو اپنی اولادوں کو کھو چکے ہیں۔ آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے نابالغ بچوں کی موت کا صلہ آپ کو روز قیامت ضرور دے گا، کیونکہ وہ انصاف کرنے والا ہے، اور بے شک اس کا انصاف سب کو مطمئن کر دے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔